الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل قدر سامعین و سامعات، قرآن عزیز میں ایک سورہ لقمان کے نام سے ہے، اس میں کئی ساری نصیحتیں اور کئی ساری عبرت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ خصوصاً لقمان حکیم کی کچھ نصیحتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ لقمان کون تھے؟ مورخین نے ان کا نام لقمان بن باعورہ لکھا ہے۔ لقمان بن باعورہ۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لقمان مصر کے رہنے والے تھے، مصر کے تھے، سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے۔ ان کے ہونٹ جو ہے موٹے موٹے تھے جیسے کہ حبشیوں کے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ نبی نہیں تھے، یہ یاد رکھیے، نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ اور خاص طور سے حکمت کہتے ہی ہیں علم کی گہرائی کو، علم کی گہرائی، فہم و فراست، اسی کو کہا جاتا ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر کے ان سے کہنے لگا، ان کی مجلس میں بیٹھا، کچھ نصیحتیں کر رہے تھے لوگوں کو، تو آ کر کے بیٹھا تو کہا کہ جب درس سے یہ فارغ ہوئے تو کہا کہ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل میں وہی ہوں، وہی حبشی ہوں، وہی غلام ہوں۔ تو کہا پھر آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ اتنے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ مقام کیسے آپ کو ملا؟ تو لقمان نے کہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فضول نہیں بولتا ہوں، ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بولوں کام کی باتیں بولوں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ اور دوسری بات، سچائی کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے۔ جب بھی ہم منہ کھولیں گے تو سچ ہی بولیں گے، اور کبھی بھی فضول باتوں میں اپنا وقت ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ملکہ دیا کہ ہم کم الفاظ میں کئی ساری باتیں یا ایک گہری بات ہم ادا کر لے جاتے ہیں۔ خالد بن ربعی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لقمان حکیم جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو یہ اپنے مالک کے پاس جب کام کرتے تھے، ایک دن ان کے مالک نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان کے پاس، کہا بکری ذبح کرو۔ بکری ذبح کی تو کہا اس بکری میں سے 2 سب سے اچھے حصے جو بکری کے ہوں گوشت کے اعتبار سے، وہ لے کر کے آؤ۔ تو لقمان نے دل اور زبان یہ بکری کی کاٹی اور لے جا کر کے مالک کے سامنے رکھ دیا۔ تو کہا کہ اچھا بکری میں سے سب سے بری چیز کیا ہے، وہ لے کر کے آؤ۔ تو کہا یہی ہے۔ تو کہا اچھی بھی یہی ہے، بری بھی یہی ہے؟ کہا کہ ہاں اچھی بھی یہی ہے، بری بھی یہی ہے۔ زبان اور دل، اگر انسان کا دل گندا ہو، زبان گندے ہوں، تو وہ سب سے برا انسان ہے۔ زبان اچھا ہو، دل اچھا ہو، تو سب سے اچھا انسان ہے۔
تو لقمان حکیم نے اپنے مالک کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کی اچھائی اور برائی اس کے دل اور زبان پر ڈیپینڈ ہے. دل اچھا ہوگا زبان سے اچھی باتیں نکلیں گی، دل برا ہوگا، دل میں گندگی ہوگی تو ہمیشہ زبان پر برائی ہی نکلے گی اس کے. تو کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، جھوٹ نہ بولے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہی وہ لقمان حکیم ہیں کہ جن کے کچھ نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر کیا ہے. پہلی نصیحت جو انہوں نے کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کیا تھی کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دنیا میں. تو ایک تو اس آیت میں شرک کی مذمت کا پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر سے تعبیر کیا ہے کہ شرک تمام بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. انسان چوری کر لے، دغا بازی کر لے، جھوٹ بول لے، شراب پی لے، بدکاری کر لے، مر جائے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق وہ رہے گا. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اور چاہے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کے پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن کب؟ جب عقیدے کے اندر اس کے خلل نہ ہو. لیکن اگر عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، اور بغیر توبے کے مر گیا تو معافی ممکن نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اگر شرک پر موت ہوتی ہے تو شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یہ ایسے گناہ نہیں ہیں کہ جہنم میں جلنے کے بعد اور عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایسی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کے 99 دفتر اور رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں اور ایک دفتر خالی اس کے ایسا ہو جس میں کچھ نیکیاں ہوں لیکن شرک نہ ہو اس کے عقائد میں، تو اس کے بخشش کی امید یقیناً کی جائے گی. یعنی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی بہت معمولی نیکیاں اس کی زندگی میں ہوں گی، بہت معمولی، باقی پورے نام اعمال اس کے گناہ سے بھرے ہوں گے، لیکن وہ بھی ایک نہ ایک دن اپنے عذاب کا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انبیاء کے سفارش سے وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لقمان حکیم کی نصیحتیں یہ بتا رہی ہیں کہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو عقیدے کے باب میں مضبوط کریں. اس لیے کہ پہلی نصیحت جو لقمان کی ہے کیا ہے؟ وہ ہے توحید سے متعلق، شرک سے بیزاری، کہ عقیدہ جو ہے درست سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے. تو عقیدے کے اوپر، بچوں کے عقائد کے اوپر سب سے زیادہ محنت اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے سرپرستوں کو. تو یہ جملہ بتا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بتوں کی پرستش سے بچانا. تو سب سے زیادہ فکر جس کی کرنی چاہیے اولاد کو لے کر کے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح. ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا منہج صحیح ہو، اعمال میں کوتاہی، یہ اللہ رب العالمین سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن عقائد میں کوتاہی، عقائد میں گڑبڑی، اس میں خلل، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کریں گے.
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو انہوں نے تعلیم دی وہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ تو درمیان میں اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے بعد جسٹ انہوں نے جو نصیحت کے وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ لقمان حکیم کا قول ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حقوق کی معرفت اپنے بچے کو دی تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا کہ والدین کے جو حقوق ہیں اس کو فوراً اللہ نے بیان کر دیا. تو وصینا الانسان بوالدیہ جو ہے وہ اللہ کا قول ہے. اور اس کے بعد ان کا جو جملہ تھا وہ ان جاہداکا، یہاں یہ بتایا گیا کہ والدین کے حقوق ہیں، لیکن اگر کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی تھی کہ جن کو بھی ہم بڑا مانتے ہیں ان کے اطاعت کی ایک حد ہے، اور حد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحت کی وہ کیا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کوئی بھی کام چاہے وہ نیکی کی ہو یا برائی کی ہو، تم اچھا کرو یا برا کرو، تم کر کے بھول جاؤ گے، لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کرے گا. اور اللہ کے ریکارڈ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں اچھائی برائی لکھنے والے، یہ فرشتے موجود ہیں. دوسرے یہ ہے کہ وہ اسپاٹ جہاں انسان اچھا یا برا کر رہا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. ٹھیک ہے، تو جس جگہ پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اچھائی یا برائی، وہ جگہ بھی قیامت کے دن کیا ہے، وہ گواہی دیں گی. تو نکتب ما قدموا آثارہم، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کیا ہے، ایک تو نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کے اثرات بھی نقل کرتے ہیں. ایک انسان اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، اس کی اچھائی یا برائی اس کے حد تک محدود ہے یا اس کے اثرات دوسروں پر پڑ رہے ہیں. آپ نے نیکیاں کی، آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا، یا آپ نے کچھ ایسی نیکی کی ہوئی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ جاری ہے، تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ آپ کی حد تک محدود ہے، یا آپ نے کچھ ایسا گناہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے نیکیاں بھی لکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں کیا وہ آثارہم، اس کے اثرات کیا ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، نیکی یا برائی چھوٹا ہو یا بڑا تم کر کے بھول جائیں گے، لیکن اللہ کے ریکارڈ سے وہ نہیں مٹے گا. فتکن فی صخرۃ، تم کسی چٹان میں چلے جاؤ، او فی السماوات او فی الارض، آسمان میں فضا میں چلے جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، کہیں بھی اللہ کے علم سے تو باہر نہیں بھاگ سکتے ہو. اللہ کا علم تو گھیرے ہوئے ہے نا، کہیں نہیں جا سکتے. کسی نے کسی سے کہا تھا کہ میں اگر چاہوں اور گناہ کروں تو کہاں جا کر کے کروں کہ ہم کو گناہ کا جو ہے بوجھ نہ پڑے، ہمارے اوپر وبال نہ پڑے. تو کہا تم اللہ کی زمین اور اللہ کا آسمان اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا چھوڑ کر کے جاؤ اور گناہ کرو، پھر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. تو ایسی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کسی چٹان میں چلے جاؤ، یا تم آسمان اور زمین کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، فضا میں رہو، ہوا میں رہو، یا زمین کی تہ میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے سامنے لے کر کے آئے گا قیامت کے دن. یعنی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہے گا، وہ سب آئے گا سامنے. یعنی اسی لیے جب نام اعمال انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ ما لی ھذا الکتاب لا یغادر
صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. کیسی کتاب ہے یہ، کیسی تحریر ہے اور کیسا حساب ہے یہ. ایک ایک چیز جب انسان پڑھے گا، اپنے اس کتاب کو پڑھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، ایک بھی چیز چھوٹی نہیں اس سے، نہ چھوٹی نیکی نہ بڑی نیکی، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، سارا کا سارا درج ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا، وہ ریکارڈ رہے گا. ان اللہ لطیف خبیر. لطیف اور خبیر دو صفت اللہ کی لائی گئی. اللہ لطیف ہے، لطیف کے معنی باریک بھی، باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. باریک سے باریک چیزیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو تم حقیر مت سمجھو. اس لیے کہ نیکی کو چھوٹا اور بڑا وہ تو انسان کی نیت بناتی ہے. بظاہر کوئی بڑا کام چھوٹا کام نہیں ہوتا، انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے، اس کے جذبات جیسے ہوتے ہیں، وہ اس نیکی کو چھوٹا اور بڑا بنا دیتے ہیں. تو اسی لیے کوئی بھی نیکی کو تم حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹی نیکی ہے، چھوٹا کام ہے، اس پر کم نیکی ملے گی، اس پر زیادہ نیکی ملے گی. یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ اللہ تعالی ہماری نیت اور ہمارے جذبات کو دیکھ کر کے کرے گا. تو یہ نصیحت کی گئی. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ انسان کہیں بھی جائے ہمیشہ اس بات کا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نگاہوں سے وہ اوجھل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہ بات کہی تھی نا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، کسی بھی حال میں رہو. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے اوپر طاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہوں میں انسان ہے، اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، نماز قائم کرنے کی. اور قرآن میں عام طور سے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں یہی الفاظ ہیں، اقام الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شروط کے ساتھ اس کے اوقات میں ادا کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتابا موقوتا، موقوتا جو ہے یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، دونوں معنی میں ہے. جس وقت میں جو نماز ہے اس کو اسی وقت میں پڑھنا، اور نمازوں کو جہاں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھنا. فرائض مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو موقوتا میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو وقت بھی اور جگہ بھی، تو اقیم الصلاۃ میں یہ چیزیں داخل ہیں. اس کے بعد پھر نصیحت ہوئی، یا بنیا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بھلائی کو عام کرو، برائی سے روکو. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت بھی ہے، کام بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جگہ جگہ ایمان والوں کے اوصاف جہاں بیان کیے، اللہ نے یہ چیزیں ذکر کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں دینی اعتبار سے. کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس لیے کہ وہ بھلائی کو عام کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کے بعد انہوں نے کہا واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یاد رکھو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ عقیدے کی حفاظت کرنی ہو، چاہے گناہوں سے بچنا ہو، یا کسی کو صحیح راستہ دکھانا ہو، یا کسی کو برائی سے روکنا ہو، یہ آسان کام نہیں ہے. آخر میں ان کے باتوں کا خلاصہ کیا تھا کہ بیٹے یہ جو ہے، جو میں نے بتایا تم کو، یہ کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے،
اللہ کی مراقبت کا احساس رکھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، بھلائی کو عام کرنا ہے، برائی سے روکنی ہے۔ آخر میں جو نصیحت ان کی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جتنے بھی یہ کام ہیں یہ کام آسان نہیں ہے۔ عقائد کے راستے میں رکاوٹیں بہت آئیں گی، فتنے آئیں گے، تمہیں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جائے گا، ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ تو ایمان کی حفاظت آسان کام نہیں، توحید پر قائم رکھنا، استقامت اپنے اندر رکھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے بعد اقامت صلاۃ، نفس جو ہے وہ تم پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، تو تمہارا جھگڑا اور تمہاری لڑائی تمہارے اپنے نفس سے بھی ہوگی۔ نفس نہیں چاہے گا کہ تم اللہ کی عبادت میں رہو، سرو سجود ہو، اللہ کو راضی کرو یا اللہ کے قریب جاؤ، آپ کا نفس نہیں چاہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مصیبتیں آئیں گی تمہارے اوپر، یہ مصیبتیں ہوں گی۔ نفس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے، ماحول سے لڑنا ہے، جس سماج میں رہو گے اس سماج سے لڑنا ہے آپ کو۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو بھلائی کا راستہ دکھاؤ گے وہ مانے گا بھی اور انکار بھی کرے گا۔ کسی کو برائی سے روکو گے تو آپ کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچائے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہاں لگے رہنا، جمے رہنا، لوگوں کے طرف سے آنے والی تکلیفوں پر انسان کبیدہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اس کو دل پر نہ لے، تبھی جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یاد رکھنا جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں ان راہوں میں آئیں گی اس کے اوپر صبر کرنا، ذَلِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمیشہ یاد رکھنا یہ جتنے کام میں نے تم کو بتائے ہیں یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمت والوں کا کام ہے، بزدل انسان نہیں کر سکتا ہے، ڈرپوک انسان نہیں کر سکتا ہے سارے کام۔ ہمت، شیطان سے لڑنے کی ہمت، نفس سے لڑنے کی ہمت، سماج سے لڑنے کی ہمت، اپنوں سے لڑنے کی ہمت، تب جا کر کے ایک انسان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی ہمت والوں کا کام ہے۔ تو یہ خصوصاً جو ہے وہ نصیحتیں تھیں جو انہوں نے کیا تھا، اور آگے چل کر کے کہا کہ دیکھو جب یہ کام کرو گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں عزت دے، لوگوں میں تمہارا ایک مقام ہو، جیسے کہ لقمان حکیم کا تھا۔ تب بیٹے یہاں ایک بات کا یاد رکھنا، تمہارے اندر اپنے نیکیوں کو لے کر کے کبر نہیں آنا چاہیے۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر کے، تمہارے قریب لوگ اکٹھا ہوں اس کو دیکھ کر کے، تمہارے پیچھے لوگ چلتے ہیں اس کو دیکھ کر کے تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تو کیا نصیحت کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کبھی بھی لوگوں کے لیے اپنے گال کو نہ پھلانا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی لوگوں کے کسی بات کو لے کر کے تم ناراض ہو اور تمہاری زبان سے غلط بات نکلے جو لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، تو ایسا نہیں کرنا کبھی۔ اس لیے کہ تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جہاں یہ کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، وہاں کیا کہا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی سے جب ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تو تمہاری مخالفت کرنے والے لوگ جب ان سے تمہارا سامنا ہوگا تو ایسے وقت میں تم یہ بالکل ظاہر نہیں کرنا کہ تم ناراض ہو۔ ان کے اوپر کیوں ناراض ہوں گے؟ اگر ان کے اندر علم ہوتا، وہ سمجھتے، تو تمہاری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، اس کو قبول کرتے۔ اس کا مطلب وہ نادان ہیں، انہیں علم نہیں ہے، نادانی کی وجہ سے تمہارے ساتھ نادانی کریں گے، تو اس نادانی کا جواب نادانی سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس انداز میں گفتگو کریں اس انداز میں نہیں، تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، تمہارے چہرے پر ان کے لیے مسکراہٹ ہونا چاہیے، انہیں اجنبیت کے بجائے قربت کا احساس ہو، ایسا تمہارے چہرے سے دکھنا چاہیے۔ تو ولا تسعر خدک للناس، اور اس کے بعد کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی پر لے جائے، مجھ سے زیادہ قابل بنائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ماں باپ ہی سوچ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔
تمہیں مجھ سے بھی زیادہ آگے اللہ تعالیٰ لے جائے اور زیادہ حکمت بھری اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے، لیکن کرنا کبھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے عہدے کو لے کر کے، اپنے منصب کو لے کر کے، علم کو لے کر کے کبھی تم زمین پہ اکڑنا نہیں، تکبر نہیں آنا چاہیے، تواضع انکساری تمہارے اندر برقرار رہے، کبر نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ متکبر اور فخر کرنے والا، اترانے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ نصیحتیں تھیں جو انہوں نے کیا تھا، اور آگے چل کے کہا وقصد فی مشیک، ہمیشہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ چال دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، چال خرچ کرنے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی وقصد فی مشیک کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں تمہارے اعتدال ہونا چاہیے، اس بات کو یاد رکھو، عبادتوں میں اعتدال، عقائد میں اعتدال، اعمال میں اعتدال، انفاق میں اعتدال، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے میں اعتدال۔ تو وقصد فی مشیک کا معنی یہی ہے کہ تمہاری زندگی ہمیشہ میانہ روی والی زندگی ہونی چاہیے، اعتدال ہو تمہاری زندگی میں۔ اور آگے نصیحت کی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھنا، کبھی کسی پر غصہ بھی آئے تو ان کو جھڑکنا نہیں، وغضض من صوتک، اونچی آواز، اپنا دھوس، اپنا روب لوگوں کے اوپر جمانے کی کوشش مت کرنا، تو ایسا بھی مت کرنا۔ تو یہ ایک باپ کی وہ نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے، اگر اس پر غور کریں گے اور یہ اپنی زندگی میں ہم اور آپ اگر لا لیں تو ایک بہترین انسان جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، عقیدہ، عمل، لوگوں کے ساتھ اس کے ربط و تعلق، یہ ساری چیزیں ان نصیحتوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔